ڈکی بھائی کے کیس کو NCCIA کے جو آفیسرز انویسٹیگیٹ کرتے رہے ہیں وہ پراپر انویسٹیگیٹ کر ہی نہیں سکے. اس میں ان کے کچھ ذاتی لالچ شامل ہو گئے. اس میں جن خطوط پہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے یہ کیس کو آگے پروسیڈ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. اور چونکہ وہ ایک انفلوئنسر تھا, فائنلی ایک نہ ایک دن اس نے بیل آؤٹ ہونا تھا. یہ کوئی ایسا کرائم نہیں تھا کہ جس میں خدا نخواستہ اسٹیٹ کے لیے وہ کوئی تھریٹ تھا, یا خدا نخواستہ وہ کوئی ایسے کرائم میں انوالو تھا کہ جس کے لیے وہ بیل آؤٹ نہیں ہو سکتا. تو اس میں باہر کیف جس نوعیت کا کیس تھا بیل آؤٹ اس نے ہونا تھا. اب جب کوئی شخص بیل آؤٹ ہو جاتا ہے, اگر آپ نے وہ 52 منٹس کی اس کی وہ گفتگو سنی ہے, وہ بھی میرے لیے سننا ضروری تھی. میں ڈکی بھائی کا ویور نہیں ہوں, لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ کیا سلوک کیا گیا. میں رجب بٹ کا بھی ویور نہیں ہوں, بلکہ میں اس میں کوئی مبالغہ رہی نہیں ہے. میں سوشل میڈیا کا ایسا ویور نہیں ہوں. دیکھیں, ڈکی بھائی نے جو انٹرویو کہہ لیں اس کو آپ, یا جو بھی انہوں نے ایک گفتگو کی 52 منٹس کی ہے, 54 منٹس کی, وہ جتنی بھی کچھ اس طرح جی سے, بالکل آپ اسے ایک بار پھر سنیے گا. ایک کرمنل جو انڈر اریسٹ تھا وہ بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ بڑا زور زیادتی ظلم ہوا, مجھے مارا پیٹا گیا. یس آف کورس ایسا ہوتا ہے. گئے وقتوں میں اگر NCCI جیسے انسٹیٹیوشن نے اس طرح کی تفتیش کرنے کی کوشش کی ہے, جیسا انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے اپنے کسی جاننے والے کو, کسی بچے کو کال کی اور اس کو سنوایا کہ یہ دیکھو یہ ڈکی ہے, اور اس وقت مجھے مارا بھی جا رہا تھا, ایک بھاری بھرکم شخص جو ہے وہ میرے پیچھے کھڑا تھا, وہ مجھے تھپڑ مارتا تھا. دیکھیں, یہ بہت گئے وقتوں کی تفتیش ہے. ہوتا تھا ایسے, یقیناً ہوتا تھا, لیکن NCCIA ماڈرن ٹیکنالوجی پہ تفتیش کرنے والے, جدید کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنے والے, انہیں تھپڑ کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ایک اور ڈکی کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کرتے ہوئے مجھے فارورڈ کی گئی, اب نہیں ہے, میں ڈیلیٹ کر دی ہے. آپ اسے سرچ کر لیجئے گا, بلکہ آپ اپنے پروڈیوسر کو, ایڈیٹر کو بھی بتائیے گا وہ ویڈیو سرچ کریں. کون سی؟ اس ویڈیو میں ڈکی کو ملنے کے لیے گئے ہیں ڈاکٹر افنان ہے کہ کیا, ڈاکٹر عفان کچھ اس طرح کا نام ہے ان کا, وہ ملنے گئے ہیں. اور بیک گراؤنڈ میں جو وائس ہے وہ ہے سرفراز چوہدری صاحب کی, اور سامنے کھڑا ہے ڈکی سے ڈاکٹر افنان صاحب جو ہیں, یا عفان صاحب جو بھی جی نام ہے, ڈاکٹر عفان جی, وہ یہ دیکھنے کے لیے گئے ہیں. انہیں کسی نے یہ بتایا کہ ڈکی پہ بڑی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. غالباً کسی ایک سوشل میڈیا کے جو اینکر پرسن نے اپنے جنید, انہوں نے شاید اپنے پروگرام میں کچھ ڈسکس کیا تھا کہ ڈکی پہ بڑی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. اس کو لے کے ڈاکٹر افنان گئے تھے سرفراز صاحب کے پاس ملنے. کوئی تعلق ہوگا, کسی رابطے سے ضابطے سے گئے ہوں گے. وہاں پہ ڈکی بھائی برملا یہ بتا رہے ہیں کہ مجھ پہ کوئی زیادتی نہیں ہوئی, مجھ پہ کوئی ظلم نہیں ہوا, میرے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا. بار بار پوچھا گیا, پھر یہ بھی طے ہوا کہ جی آپ کو اکیلے ملوا دیتے ہیں, آپ الگ سے بیٹھ کے گفتگو کر لیجئے, جس میں یہ بتا دیا جائے کہ آپ سے کوئی زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے خاصے پریشان ہیں. یہ ایک سوشل میڈیم پہ ویڈیو اویلیبل ہے. بالکل ہے, میں نے ابھی دیکھی ہے, اور وہ AI جنریٹڈ نہیں ہے. اچھا, اب وہ جو 54 منٹ یا جیسے آپ بتا رہی ہیں, میں نے تو شاید 52 منٹس دیکھا تھا, اس میں ڈکی نے اپنے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز پہ سوالات کیے ہیں, ان کو کانٹراڈکٹ کیا ہے, ان کے بہت سے معاملات پہ اعتراضات بلند کیے ہیں. وہ کتنے خوفزدہ تھے کہ وہ اپنے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز پہ اعتراضات بھی کر رہے تھے, وہ ان پہ سوالات بھی کر رہے تھے, وہ ان سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کون ہیں, یہ کیوں پوچھ رہے ہیں, ایسا کیوں کر رہے ہیں, یہ کیوں کر دیا. یہ آپ ایک دفعہ میری اس گفتگو کے بعد ضرور دیکھیے گا پروگرام. مجھے نہیں لگتا, اگر یہ ہوا ہے تو زیادتی ہوئی ہے, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں, کیونکہ
لیٹسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی سے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کرمنل کو اریسٹ کرتے ہیں، جب بھی آپ کسی کرمنل پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، تو آپ کا ہوم ورک پہلے سے کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ کو یہ علم ہوتا ہے کہ ہم جس کرمنل کو پکڑنے جا رہے ہیں اس کا یہ ناجوازگی ہے، اس کا یہ کرائم ہے، اس کو ہم نے ایسے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اگینسٹ ہم نے چارج شیٹ جو ہے وہ فریم کرنا ہے، جو بھی چارج، اور کورٹ کو بھجوانا ہے. تو اس کا آپ نے پہلے سے ایک مائنڈ بنایا ہوتا ہے. بہت سے اس کے کرائم جو ہیں وہ آپ کی نظر میں آ چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو ایسا کیا تھا جو ڈکی سے پوچھنا تھا؟ کیا وہ کوئی ایسا خفیہ تفتیش کی جا رہی تھی ڈکی سے جس کا پہلے سے ٹیکنالوجی بیسڈ انفارمیشن NCCIA کے پاس موجود نہیں تھی؟ اب تو جدید دور ہے. مطلب ڈیورنگ مائی سروس کریئر ہم نے جتنے بھی ماڈرن ٹیکنالوجی کے آ جانے کے بعد جتنے کرمنلز کو ہم نے اپریہینڈ کیا، جنہیں ہم نے پکڑا، ہم اسے پکڑتے نہیں تھے اس وقت تک جب تک اپنا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کر لیتے تھے. ہم جیو فینسنگ کے ذریعے، اس کی کانٹیکٹ لسٹ کے ذریعے، اس کے فریکوینٹ جو رابطے تھے اس کے ذریعے، اس کی پوزیشننگ کے ذریعے، اور پھر ان جگہوں پہ جہاں جہاں اس کی لوکیشنز ملتی تھیں وہاں کے پولیس اسٹیشن سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے تھے، وہاں پہ ان کے حلیے تلاش کرتے تھے، پھر وہاں کے ہم CCTV فوٹیجز دیکھتے تھے کہ اس شخص کو ہم گرفتار کرنے جا رہے ہیں، ماڈرن ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، جب ہم اسے پکڑ لیں گے تو پھر اس سے ہم نے سوال و جواب کرنے ہیں. اور جب ہم اسے پکڑ لیتے تھے تو پھر ہم ایک ایک پیپر اس کے سامنے رکھتے تھے کہ بتاؤ یہاں پہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ کیا کر رہے تھے. وہ کہتا تھا جی کچھ نہیں کر رہے تھے، پھر ساتھ ہی FIR رکھ دیتے تھے کہ آپ لاہور سے ٹریول کیے ہیں، پنڈی تک آپ پہنچے ہیں، اور فلاں فلاں شہر میں آپ رکے ہیں، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آپ فلاں بازار میں تھے، اور آپ نے وہاں پہ وہ فلاں دکان جو ہے، فلاں جو فرینچائز ہے وہ لوٹی ہے. اگر ایک عام نوعیت کا آرگنائزڈ کرائم یونٹ یا CIA اس لیول پہ انویسٹیگیشن کرتا ہے کہ اس کے پاس اس کا پورا ہوم ورک کمپلیٹ ہوتا ہے، اسے سوال و جواب کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ خود بتاتا ہے کہ ایتھے آنا کی کر رہے ہیں. فالو مائی پوائنٹ. تو NCCIA کو کیا پوچھنا تھا؟ کیا NCCIA ان سے رات کے سونے کی ترتیب پوچھ رہے تھے؟ کیا NCCIA یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ جب آپ واش روم میں جاتے ہیں نہانے کے لیے تو صابن کون سا استعمال کرتے ہیں؟